بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ یہ ہمارا ایک چینل ہے جس میں ہم آپ کو مختلف کنسٹرکشن کے متعلق معلومات دیں گے اور کنسلٹنسی بھی کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے سیپیج لیکیج۔ ہم بہت اچھی بلڈنگز کنسٹرکٹ کرتے ہیں لیکن ہم سیپیج اور لیکیج پہ عبور نہیں کر پاتے۔ بڑے بڑے ڈیزائنر سے ہم نقشے پاس کرواتے ہیں، نقشے بنواتے ہیں، لیکن ہماری اکثر بلڈنگز کے فرنٹ ایلیویشن پہ اور دیواروں پہ اور باتھ رومز میں، سلیبس میں، چھت پہ اور باہر اکثر ہمیں سیپیج لیکیج نظر آتی ہے جو بہت بھدی معلوم ہوتی ہے۔ ساری بلڈنگ کی شان و شوکت خراب ہو جاتی ہے۔ اتنے پیسے لگا کے ہم بلڈنگز بناتے ہیں لیکن تھوڑے عرصے کے بعد اس کی آؤٹ لک بالکل ہی خراب نظر آتی ہے۔ تو آج ہم ابتدا کے طور پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیپیج لیکیج کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے لیکیج اور سیپیج دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ لیکیج یہ ہے کہ کسی بھی جوائنٹ سے، پی پی آر سی کے پائپ سے یا کہیں پی ٹریپ سے یا پی پی آر سی کے کہیں جوائنٹ سے پانی رس رہا ہو ہلکا ہلکا یا تیز، تو اس کو ہم لیکیج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لیکیج جو ہوتی ہے اس کو بند کرنا ہوتا ہے، اس کو پلگ کرنا ہوتا ہے، اس کا سورس ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر اس کو کنسیڈر کر کے اس کو بلاک کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم لیکیج کو روک دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو سیپیج اس کی وجہ سے آتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پینٹ اکھڑ گیا، کوئی اس میں نمکیات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی چیزیں، پینٹ اکھڑ گیا، اور بعض اوقات اگر ہمارا ووڈ کا فلور ہے تو ووڈ خراب ہو جاتی ہے، اس میں ٹرمائٹ جس کو ہم سینک کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہے، مختلف چیزیں ہیں اس طرح۔ تو سیپیج لیکیج کے بعد آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ سیپیج کو ہم کس طرح روکتے ہیں، روکنے کے بعد سیپیج جو ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ جب لیکیج رک جاتی ہے تو آہستہ آہستہ سیپیج بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ڈسٹیمپر اکھڑا ہوتا ہے یا پلاسٹر میں ایک نمکیات سے نظر آتے ہیں اوپر کو گئے ہوئے سفید سفید، وہ بھی پارٹیکلز آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ اس کو اوپر ہاتھ پھیریں تو وہ نیچے کو گرتی ہیں۔ سب یہ سامنے آپ کے سامنے ہے، یہ سب نظر آ رہا ہے، اتنی اچھی بلڈنگز ہے اور اس میں ہم بڑی ٹیکنیکل فاش غلطیاں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم شروع میں کس طرح اپنی بلڈنگز کو اس مرض سے کنٹرول میں رکھیں تاکہ اتنے پیسے لگانے کے بعد ہمیں کوئی دوست یا کوئی اور دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس وقت یقیناً جو اتنے بڑے بڑے بلڈنگز میں پیسے اپنے لگاتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے۔ تو یہ ایک سیپیج لیکیج بہت بڑا مرض ہے بلڈنگز کے لیے۔ تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈی پی سی جو ہم ڈیمپ پروف کورس کہتے ہیں، جب ہم اپنی والز میں اور فلورز کے پاس دیواروں میں ڈی پی سی ڈالتے ہیں، اس کی ہم اچھی طرح تھکنس کو مینٹین نہیں کر پاتے یا پھر اس کے اوپر ہم بچومن کے 2 یا 3 کوٹ نہیں کرتے، یا پھر اس کے بعد اوپر پولی تھین شیٹ جو ہوتی ہے وہ طے کر کے ڈبل اچھی طرح نہیں اس کو لے ڈاؤن کرتے، اس کے پولی تھین میں کئی جگہ سے سوراخ ہوتے ہیں، وہیں سے پھر جو پانی کو واٹر کو ایک وے ملتا ہے وہ اوپر کو موو کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے اکثر واش رومز میں جب ہم ٹائلز لگاتے ہیں تو اس کی اچھی طرح فلنگ نہیں کر پاتے، اور خاص کر آج کل جو مارکیٹس میں فلنگ مٹیریلز ہوتے ہیں ٹائلز کا وہ ایکسپائر ملتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا فلنگ مٹیریلز لینا ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کلر میچنگ ہو گئی ہے، دیٹس آل۔ سم پرسنس تو ٹائلز کے کلر کا کلر
وائٹ سیمنٹ میں ڈال کے فلنگ کر دیتے ہیں. وائٹ سیمنٹ جو ہے اس کو اگر ہم پراپر کیورنگ نہ کریں یا کچھ عرصے کے بعد جب ہم اپنے واش رومس کیمیکلز کے ساتھ جو ہم نے نوکر یا نوکرانیاں رکھی ہوتی ہیں وہ دھوتے ہیں تو وہ اکھڑ جاتے ہیں ٹائلز کے اندر سے. اس کے بعد پھر وہاں سے واٹر کو ایک وے ملتا ہے جو پھر دیواروں کے اوپر یا باہر کی دیواروں میں موو ہوتا ہے اور پھر اس سے سیپیج لیکیج آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیمپ جو ڈی پی سی ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لے ڈاؤن کریں. بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈی پی سی کے نیچے ایک پلنتھ بیم ہے اس کو اکثر لوگ آج کل ایڈوائز کرتے ہیں اور وہ ان سروس اور ان پریکٹیکلز میں اچھا رہا ہے. آپ 1 فٹ بائی فٹ کا جو دیوار جتنی آپ اوپر لے کے آ رہے ہیں اگر 9 انچ کی 9 انچ کی دیوار ہے تو 9 انچ بائی 9 انچ کا ایک پلنتھ بیم اس میں آپ 4 سریے اور اچھے چھوڑے ڈسٹینس سے رنگ ڈال کے تو وہ پلنتھ بیم پورا کنکریٹ کا ڈالیں. بعض مستری تھوڑی سی بچت کرنے کے لیے سائڈوں پہ اینٹیں کھڑی کر دیتے ہیں اس کے اندر جی پلنتھ بیم ڈال دیا گیا. نو، وہ پھر پانی کو اینٹوں کے ذریعے وے مل جاتا ہے جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ پھر نیچے سے اوپر کو وے ملتا ہے پانی کو اور وہ پانی اوپر کو موو کرتا ہے. تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد 2 3 4 سال کے بعد دوبارہ سے ہماری دیواریں اور کمروں کی دیواریں اور باؤنڈری والز میں دوبارہ سیپیج آ جاتی ہے. تو بہتر اس کا حل یہی ہے کہ آپ فٹ بائی فٹ کا یا 9 انچ بائی 9 انچ کا پلنتھ بیم ڈالیں. ڈی پی سی پی کی ضرورت نہیں ہوتی. پلنتھ بیم کافی پروٹیکٹ کرتا ہے گراؤنڈ واٹر کو بھی اور جو نیچے سے نمکیات ہیں وہ اوپر آنے کو کافی حد تک وہ پروٹیکٹ کرتا ہے سیپیج لیکیج کے لیے. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہیں پہ ہے. آگے ہم آپ کو اس کے مٹیریلز جو آج کل بہت سارے آ چکے ہیں مارکیٹ میں اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے. تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم سیپیج لیکیج کو سب سے پہلے ایڈریس کریں، اس کو روکیں اور اپنی بلڈنگز کو خوبصورت کافی دیر تک رہنے دیں تاکہ ہمارے پیسے ضائع نہ ہوں. اللہ حافظ.